الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں وہ نعمتیں تمہارے لیے بڑھ جائیں گی، اس میں اضافہ ہو جائے گا.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو شخصی نعمتیں ہیں، شخصی نعمتیں جیسے ایمان کی نعمت ہے، ہمیں ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ کسی انسان کے پاس پہاڑوں کے برابر سونا ہو، دولت کے انبار ہوں، لیکن ایمان نہ ہو تو یہ دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایمان ایک شخصی نعمت ہے۔ اسی طرح عافیت ہے، عافیت بھی یہ شخصی نعمت ہے۔ اسی طرح صحت ہے، صحت یہ شخصی نعمت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ صحت ہزار نعمت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر صحت مند ہو تو دنیا میں موجود ہزاروں نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بیماری لگ جائے بہت ساری نعمتوں سے اسے محروم ہونا پڑتا ہے، وہ ان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ تو نعمت کی ایک قسم ہے شخصی نعمتیں، اور نعمت کی دوسری قسم ہے قومی نعمتیں، وہ نعمت جو بحیثیت قوم سب لوگوں کو عطا ہو جائے۔ جیسا کہ آزادی ہمارے لیے ایک نعمت ہے بحیثیت قوم، بحیثیت قوم وطن ہمارے لیے نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا ضروری ہے۔ آیت دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے آزادی کی اس نعمت کی قدر کتنی کی بحیثیت قوم۔ یہ وطن عزیز رمضان المبارک کے مہینے میں 27 رمضان کو لیلۃ القدر کی رات میں آزاد ہوا تھا۔ ستتر سال اس ملک کو آزاد ہوئے ہو چکے ہیں، پون صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ لیکن ان 77 سالوں میں بڑی کربناک کہانی ہے۔ ہم نے بحیثیت قوم یہ آزادی کیوں حاصل کی تھی؟ ہمارا مقصد کیا تھا؟ کیا ہم نے وہ مقصد اپنا حاصل کر لیا؟ یا جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے بھی ہم پیچھے ہٹ گئے؟
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اپنی نعمت کو بڑھائے گا. اور شکر کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی قدر کی جائے. ہم نے کیا قدر کی بحیثیت قوم؟ ہم نے سخت ناقدری کی، جس کی وجہ سے ان 77 سالوں میں یہ ملک بحرانوں کا شکار ہوتا چلا گیا. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ سب نظر آ رہا ہے. تو اس ناقدری کی سزا ہمیں یہ ملی کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہم سے کاٹ دیا گیا، جو آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے. یہ ناقدری کی سزا ہمیں ملی. کیونکہ مسلمان جب کسی خطے کی آزادی حاصل کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے بس وہاں میں نے رہنا ہے، بلکہ وہ بہت ہی اعلیٰ مقاصد کا وسیلہ ہوتا ہے. اور وہ مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ اس خطے کے اندر اپنے نظریے کے مطابق، اسلام کے مطابق، تاکہ میں اپنی زندگی گزار سکوں. اس خطے کے اندر اسلام کے عدل و انصاف کا نظام نصیب ہوگا. اس آزاد خطے کے اندر اسلامی شعائر کا احیاء ہوگا. اس خطے کے اندر اسلامی قوانین کا اجرا ہوگا. اس خطے کے اندر ہر شخص کو عدل و انصاف کا قانون میسر ہوگا. ان مقاصد کے حصول کے لیے مسلمان جب کبھی آزادی حاصل کرتے ہیں تو یہ مقاصد ہوتے ہیں. اور صرف وطن عزیز ہی نہیں بلکہ دیگر اسلامی ریاستوں کو بھی آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے ان مقاصد کو بھلا دیا ان کی سرحدات کو اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ پھر آج تک کٹھے نہ ہو سکے. غلامی کی زنجیروں میں ان کو ایسے انداز سے جکڑا گیا ہے کہ وہ ان سے آج تک آزادی حاصل نہ کر سکے، کیونکہ انہوں نے ناقدری کی. ان 77 سالوں میں ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سے کاٹ دیا گیا. تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے یہ خطہ حاصل کیا تھا اس کے حصول کا مقصد کیا تھا، ہم آئے کہاں سے تھے، پہنچے کہاں پہ، اور ہم اب کہاں کھڑے ہیں، ہماری منزل کیا تھی. لیکن ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ 14 اگست کو جشن منا لو. اچھی بات ہے، منانا چاہیے، خوشی کی بات ہے،
اللہ نے آزادی دی ہے، لیکن ہمارے پیش نظر یہ بات نہیں ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا، ہماری منزل کیا تھی، آیا ہم اپنی منزل پر پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ اور ہماری جو نئی نسل ہے اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا قیمت چکائی ہے، کیا قیمت ادا کی گئی۔ جب یہ وطن عزیز آزاد ہوا 10 لاکھ انسان ذبح کر دیے گئے، 10 لاکھ انسان۔ یہ پاکستان کی رپورٹ ہے۔ انڈیا کی رپورٹ یہ ہے کہ 6 لاکھ کی تعداد تھی، 6 لاکھ انسان ذبح کر دیے گئے۔ پچہتر 75,000 نوجوان لڑکیاں وہ کفار کے ہاتھ میں آ گئیں، عزت اور ناموس کی قربانیاں دے دی انہوں نے، 75,000۔ یہ قیمت ہم نے ادا کی ہے اس آزادی کی، یہ کتنی بھاری قیمت تھی۔ لیکن ہماری نئی نسل کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے، نئی نسل کے پیش نظر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ بس نئی نسل یہ چاہتی ہے کہ 14 اگست آ جائے، جشن منا لیا جائے، عورتوں اور مردوں کی اختلاط کے ساتھ تقریب کر لی جائے، گانا بجانا ہو جائے، کچھ پینا پلانا ہو جائے۔ مقصد پیش نظر نہیں ہے۔ یہ ناشکری ہے۔ تو ہم سے جو ایک بہت بڑا حصہ الگ ہو گیا، جو بہت بڑا حصہ کاٹ دیا گیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ ظلم، ناانصافی، عصبیت اور لسانیت بنی۔ اور آج بھی جو کچھ خطے اس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں بھی یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہاں بھی ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے، عصبیت اور لسانیت کی وجہ سے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس ملک سے الگ ہونے کی تحریکیں چلا رہے ہیں۔ اور وہاں تو یہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے ہاں 77 سال سے اقتدار کی رسا کشی جاری ہے، اور اس اقتدار کی رسا کشی نے ملک کو کس حال میں پہنچا دیا ہے یہ آج ہمارے سامنے۔ آج ہم اس کے نتائج بھگت رہے۔ جب یہ ملک وطن عزیز آزاد ہوا تو آزادی کے 18-19 ماہ بعد ہی اختلاف پڑ گیا۔ قائد اعظم کا انتقال ہوا، لیاقت علی خان بنے۔ یہ جو راولپنڈی میں لیاقت علی باغ ہے، وہاں پر وہ جلسے سے خطاب کرنے کے لیے آئے، انہوں نے صرف اتنا کہا، برادران اسلام، ان کو گولی مار دی گئی، شہید کر دیا گیا۔ یہ پاکستان بننے کے 18-19 ماہ بعد ہی۔
اور جو قاتل تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا تاکہ یہ سازش نہ کھلے. پھر اس کے بعد اس ملک پر ایک گندی روح مسلط ہوئی، سکندر مرزا، جو کہ اس ملک سے دین کا بیج مٹا دینا چاہتا تھا. بڑی عبرتناک موت مرا. یہاں سے بھاگا، لندن گیا، وہاں ہوٹل میں ملازمت کرتا رہا، وہاں مرا. اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ایک بد کردار انسان یحییٰ خان اس ملک پر مسلط ہوا. یہ ہم لوگوں کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی قسمت کے ساتھ یہ مذاق ہوتا رہا. یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم اسلامی زندگی سے دور ہوتے چلے گئے. جب ہم لوگ دور ہوتے چلے گئے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بے دین حکمران عطا فرما دی. کیونکہ جب قوم کے اندر بحیثیت قوم ایمانی بصیرت نہیں ہوگی تو پھر قوم کے مقتدا، قوم کے قائدین، یہ سب بے دین ہوں گے. اور 77 سال سے یہ بے دین طبقہ ہمارے اوپر قابض ہے. اور اس بے دین قیادت نے 77 سال میں اس ملک کا جو حشر کیا ہے، اس ملک کو جو بحرانوں کا شکار کیا ہے، وہ آج ہمارے سامنے، وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. ابتدا میں، آغاز میں جب بر صغیر میں انہوں نے تحریک چلائی تھی تو بر صغیر کا مسلمان ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. تو یہ لوگ علماء کے پاس آئے اور علماء کو انہوں نے کہا کہ بر صغیر کا مسلمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی شکلیں دیکھو اور اسلام کا نام لینا دیکھو. تو علماء سے کہا کہ آپ لوگ اٹھیں، ہمارا ساتھ دیں. تو ادھر مغربی پاکستان میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ادھر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرایا. جب علماء اٹھے تو تب لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. اور وہاں کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ نعرہ اتنا پرکشش تھا. ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ ایک مسلمان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، قرآنی نظام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. تو گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی یہ نعرہ سن کر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی، یہ نعرہ اتنا پرکشش تھا. لیکن جب اقتدار آیا تو نفاق سے کام لیا گیا. کہا کچھ گیا اور کیا کچھ اور گیا. زبان پر باتیں کچھ اور تھی لیکن کام کچھ اور کیے گئے. اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں جتنی قیادتیں ملی ساری نفاق سے بھری ہوئی قیادتیں ملی، جو نہ اسلام کے ساتھ مخلص تھیں اور نہ ملک کے ساتھ مخلص تھیں. 1947 میں جو ملک حاصل کیا گیا تھا، ہم نہ جغرافیائی طور پر اس کی حفاظت کر سکے اور نہ نظریاتی طور پر اس کو بچا سکے.
جغرافیائی طور پر یہ ملک ٹکڑے ہو گیا. ہمیں جو 1947 میں ملک ملا تھا وہ ایسا نہیں تھا. نظریاتی طور پر آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر اسلام کا کیا حال ہو گیا ہے کہ یہاں پر ہر گندگی کو آزادی حاصل ہے، ہر گندگی کو. یہاں رشوت کو آزادی ہے، یہاں چوری کو آزادی ہے، لوٹ مار کو آزادی ہے، کرپشن کو آزادی ہے، شراب کو آزادی ہے، زنا کو آزادی ہے، بدکاری کو آزادی ہے، سود کو آزادی ہے، لواطت کو آزادی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ آزادی حاصل ہے، بلکہ سرکاری طور پر بھی، حکومتی سطح پر بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. وہ ساری آزادیاں، تمام ان گندگیوں کو یہاں آزادی حاصل ہے جن کو ایک کفرستان میں آزادی حاصل ہوتی ہے. وہ ساری گندگیاں جو ہندوستان میں موجود ہیں وہ یہاں بھی موجود ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے لئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم اگر ناقدری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کا عذاب کیا ہے کہ اللہ وہ نعمت سے چھین لیتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ آزادی کی نعمت ہم سے ایسے چھین لی کہ اب جو رہی سہی آزادی ہے یہ بھی خطرے میں ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے بحیثیت قوم اس کی قدر نہیں کی. یہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اس نے تو دارالاسلام بننا تھا، اس ملک نے دارالامان بننا تھا، اس ملک نے اسلام کا قلعہ بننا تھا. لیکن یہ ملک نہ دارالاسلام بن سکا، نہ دارالامان بن سکا. اور اس میں قصور ہم سب کا ہے کہ ہم سب نے اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس نعمت کی ناقدری کی ہے. ہر طبقے نے اپنے اپنے دائرے میں اس نعمت کی ناقدری کی ہے. کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. ہم بحیثیت قوم قصوروار ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر ہر گندگی کو آزادی حاصل ہے، جبکہ قرآن کا کیا حکم ہے؟ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. حکومتوں کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام ملک کے اندر تشکیل دیں، ایسا نظام ملک کے اندر بنائے، پوری حکومت کی روح یہ ہو کہ ملک کے اندر کہیں کوئی برائی نہ ہو. اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو. یہ نظام بنانا حکومت کا کام ہے. اور قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا ہے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ ایسا نظام بنائے کہ لوگ نیکیاں کریں اور برائیوں سے دور رہیں. لیکن یہاں ایسا نظام بن گیا کہ ہم نیکیوں سے دور ہوتے چلے گئے، برائیوں سے نزدیک ہوتے چلے گئے. ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، جو پاکستان کے قیام میں اس کو بنانے میں رائے رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انگریز کو اپنا حکم نہ بناؤ، یہ تم نے تقسیم کس کے ہاتھ میں دے دیے؟ تمہیں ایک حصہ جو ہے وہ ادھر ایک طرف دے رہا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ دوسری طرف دے رہا ہے، درمیان میں لاکھوں میل ہندوؤں کی حکومت ہے، تم کیسے مل کر رہ پاؤ گے؟ لیکن انگریز کو حکم بنایا، اس نے تقسیم کر دی. لیکن جب تقسیم ہو گئی
تو پھر ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب مسجد بنانے سے پہلے تو ایک رائے ہوتی ہے کہ یہاں بننی چاہیے، یہاں نہیں بننی چاہیے، یا یہاں بننی چاہیے، وہاں نہیں بننی چاہیے، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر اس کا تقدس، اس کا احترام سب پر لازم ہے۔ تو پاکستان بننے سے پہلے تو ہماری رائے یہ تھی کہ وہاں بننا چاہیے اور وہ حصہ لینا چاہیے، وہ لینا چاہیے، لیکن اب بن گیا ہے تو اب اس کا تقدس ہم سب پر لازم ہے، تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اس ملک کی خدمت کرنا، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ ہر باشندے پر، اس ملک کے ہر فرد پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے کوشش کرے۔ ہمارے کرنے کے کام یہ ہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے کردار ادا کریں۔ نمبر 2، جو لوگ بے دینی، فحاشی، عریانی اور گندگیوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ان لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں۔ اور نمبر 3، جو لوگ لسانیت کی طرف بلاتے ہیں، عصبیت کی طرف بلاتے ہیں، لسانیت کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی بائیکاٹ کریں، کیونکہ باطل اس ملک کو برداشت نہیں کرتا، وہ ان تینوں چیزوں کو ہوا دیتا ہے۔ ایک فحاشی عریانی کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا اس ملک میں اسلام کا نفاذ نہیں ہونے دیتا، اور تیسرا لسانیت اور عصبیت کو فروغ دے رہا ہے۔ کیونکہ جب یہ تینوں چیزیں فروغ پائیں گی، جب یہاں اسلامی نظام نہیں ہوگا تو یہ ملک بحرانوں کا شکار ہوگا۔ جب یہاں پر فحاشی عریانی ہوگی، ظاہر ہے فحاشی عریانی کے ساتھ اللہ کا غضب آتا ہے، تو یہ ملک بحرانوں کا شکار ہوگا۔ جب اس ملک میں لسانیت اور عصبیت کی ہوا چلے گی تو یہ ملک عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ تو اس ملک کے استحکام کے لیے ہر شخص کو اپنے اپنے دائرہ کار میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے جو لوگ صرف اور صرف اقتدار کی ہوس میں مبتلا ہیں اور اقتدار کی رساکشی میں ملک کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہر شخص بلبلا رہا ہے، ایسے لوگوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے، ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ کیا جائے۔ اور پانچواں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق اس ملک کی لازمی خدمت کریں، تاکہ یہ ملک بحرانوں سے نکل سکے اور اس ملک میں اسلامی نظام کی راہ ہموار ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔